الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کی مہربانیوں اور اس کے فضل و کرم سے صبح پر نور کی اس مجلس میں آج انشاءاللہ سورۃ فاطر کی 42 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ هَذَا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. مشرکین مکہ کا یہ بیانیہ اس آیت کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ وہ زمانہ عہد فطرت کا تھا۔ اہل مکہ جزیرہ نما عرب میں پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی آبادی تھی، جدھر اللہ کا گھر بھی تھا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کے مطابق اور نشاندہی سے تعمیر فرمایا تھا۔ تو ارد گرد کے جو قبائل تھے، جو اعرافی تھے، جو بدو تھے، وہ سارے کے سارے اس اللہ کے گھر کی عظمت سے آشنا تھے اور واقف تھے۔ اس سے پہلے جو قومیں گزری اور جن پر اللہ کی عذاب آئے اور ہلاک ہو گئی، ان کھنڈراتوں کو اور ان ویرانوں کو وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان پر اللہ کی عذاب آئے۔ اس چیز کو وہ بھی خوب جانتے تھے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو تم اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اور پورے اعتماد یقین سے بہت سخت، جب گزری ہوئی قوموں کے حالات، واقعات اور ان نبیوں کے تذکرے تمہیں معلوم تھے، اور قسمیں کھا کے کہتے کہ کاش ہم پر کوئی اللہ کا نبی آتا۔ تو ساری قوموں اور امتوں سے جو گزرے گئی ہیں، ان سے بڑھ کے ہم ان کی اطاعت کرتے اور راہ ہدایت پا لیتے۔ یہ ان کا بیانیہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑھ چڑھ کے اللہ کی قسمیں اس وقت کھاتے تھے۔ ان کا بیانیہ جھوٹ اور کذب پر مبنی تھا۔ وہ سارے بت پرست تھے۔ کیا وہ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ کیا آپ علیہ السلام کا بچپنا، لڑکپنا اور جوانی ان میں نہیں گزرا؟
صادق اور امین یہ اوصاف نبوت میں سے اور کوئی صادق امین نہیں ہے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے تو مختاریاں سرداریاں تو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس وقت کیوں نہیں آپ علیہ السلام کی اطاعت کی؟ جس کی وہ خود گواہی دے رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک زمانہ انہی لوگوں میں گزرا۔ آپ کے حسن اخلاق، آپ کا حسن کلام، آپ کی طرز حیات بچپن ہی سے گواہی دے رہی، اور تم مانتے بھی تھے اس وقت۔ تم اس قدر بت پرست تھے اس وقت بھی، تمہارا یہ بیانیہ جھوٹ پر ہے۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں، آیت کریمہ تو ان ظالموں اور مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ مصیبت سب سے زیادہ یہ ہے، اگر یہ قرآن کا کچھ حصہ مشرکین مکہ کے لیے، کچھ یہود و نصارہ کے لیے، کچھ منافقین کے لیے، کچھ صحابہ کرام کے لیے، میرے حصے میں کیا بچا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے آج کے دور کا، اس لیے کہ میں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اس چٹھی کو اسی طرح ٹھکرایا ہوا ہے جس طرح ان ظالموں نے وہ جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں بھی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ مخلوق کی نسبت صرف اور صرف اس خالق کے ساتھ، تخلیق واسطہ ہے، نبوت واسطہ ہے۔ تو میں اس نسبت کو کیوں بھول جاتا؟ میں تو ان سے بھی زیادہ بدترین ہوں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اس وقت تم ظالموں قسمیں کھاتے تھے، تم نبوت کو کیا سمجھتے ہو؟ نبوت کا تعلق خدا کی نعمتوں سے بھی ہے اور خدا کی رحمتوں سے بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ تو دو جہانوں کی ساتھیں ہیں۔ اللہ کے احکام کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہے، یہ تو کھلے بغاوت ہے۔ تیرے اس کفر کو جہنم کی آگ ہی جلائے گی۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی آج تو مجھ سے ہم کلام ہے نا، میں تو نہیں بچ سکتا۔ یہ چٹھی میرے نام ہے، مجھے کیا کہہ رہی ہے کہ قسمیں کھاتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر جھوٹ بولتے ہو۔ آج تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں حرام خوریاں نہیں کروں گا،
میں بے حیاں نہیں کروں گا. تو امن اور سلامتی کا داعیہ تھا. تو نے کیا ظلم کر دیے میرے گھرانے میں، میرے ملے میں، میرے اس وطن عزیز میں. تو نے تفرقوں میں امت کو تقسیم کیا. تم نے سخت برائی کی. آج وطن عزیز کی دھرتی میں یہ کائنات کتنی پریشان ہے. تو امن کا دائی تھا. تو نے تو قسم اور بیعت اور نسبت. عجیب بات ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے، اس تخلیق کو ہی بھول گیا ہے. اللہ کی تخلیق کو ہی بھول گیا، اسی کا انکار کر دیا، اور پھر اللہ سے بغاوت کرتا ہے. سب سے بڑی بت پرستی کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کے اس دسترخوان پہ، اللہ کے اس گھر میں اللہ جل شانہ کی ہر نعمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اس امن کے گھر کو تو نے ایسا آندیاں غم کی یوں چلی کہ باہو اجڑ کے رہ گئے. یہ تو امن کا گرانا تھا. تجھے تو اللہ نے سلامتیوں کے لیے تخلیق کیا تھا. تو نے تو سلامتیاں تقسیم کرنی تھی. حیران ہوں اس انسان پہ. اگر تو اپنے بچوں کو پال رہا ہے، تیرا بھائی اللہ بھلا کرے، کبھی یہ بھی تو سوچ لے تجھے کون پال رہا ہے. تو اتنا احسان کرتا ہے کہ اختیار میرا ہے. اس حرص و آواز میں ڈوبے ہوئے مفاد پسند، مفاد پرست، بت پرست، تو اس لیے بچوں کو پال رہا ہے کہ تو بھی ظالم ہے اور ان سے بھی ظلم کی امید. کبھی تو نے یہ نہیں سوچا یہ نعمتیں تیری ذاتی ہیں، یہ ایفیشنسی تیری ذاتی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے کہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے مجھے اللہ نے کفیل کیا ہوا ہے. پھر تکبر کی یہ حالت کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ مانو گے. تو کوئی ایسا ہے دنیا میں جو کہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ کی میں تمہیں دے رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، میری ذاتی نہیں ہے، اطاعت رب کی کرو، بات اللہ کی مانو. اے میرے گرانے والوں، میرے محلے والوں، میرے وطن عزیز کی دھرتی والوں، تیرے تاثیر بھی جاتی رہی، اثرات بھی جاتے رہے، فراست اور بصیرت بھی جاتی رہی. تو ان بت قدوں کے زندانوں میں ہے. تو پھر جب اللہ جل شانہ نے وہ ساری نعمتیں اور رحمتیں اہل مکہ کے گرانوں میں، ان کے قبیلوں میں دے، آپ علیہ السلام کو ان قبیلوں گرانوں کے اندر سے نمودار فرمایا. اور اس نعمت کو تم نے اس قدر ٹھکرایا
تم نے آپ علیہ السلام کا دل ہی دکھایا. اللہ فرما رہے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ. تمہارا جھوٹ تھا. تم تو کہتے تھے کہ بارے اللہ اگر تو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما تو ہم ناشکری تو نہیں کرنے والے. ہم امت میں سب سے بڑھ کر اس کا شکر ادا کریں گے. لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. پہلی امتوں میں سے جو گزر گئے ہیں جنہوں نے ناشکری کی وہ ہلاک ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی قسمیں جو کھاتے ہو تو پھر تم اللہ جل شانہ کی عظمت سے آشنا ہو کے جان بوجھ کے تم کفر کرتے ہو، کسب کرتے، بت پرستیاں کرتے. آیت کریمہ کی روشنیاں اور ضیاء پاشیاں. اگر مجھے یاد ہو یا میں سچ بول رہا ہوں میرے دل کے ٹکڑے کر جاتے. کیا میں جو اللہ کی قسمیں کھاتا ہوں میں جب میں کہتا ہوں کہ میرا رب ہے مجھے اس نے تخلیق کی تو پھر میں اپنے رب سے جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ میں اپنے رب سے دھوکہ کیوں کرتا ہوں؟ شاید کہ میں اپنے بت خانے سے باہر ہی آیا. سب سے بڑا بت پرست میں تو اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ بارے اللہ یہ جو بت پرستیوں میں ڈوبا ہوا یہ آج تو مجھے ہم کلام ہے. تو نے مجھ پہ مہربانی فرمائی تھی. میری 5-6 فٹ کی باڈی میں اتنی کائنات سمو دی تھی. مجھے اس کا اختیار بھی تو نے دے دیا. تیری مہربانیاں تھی، تیرے فضل. تو میں خود ہی خدا بن گیا. اقتدار اور اختیار یہ جس نے مجھے تخلیق کیا اس کا ہے. جب میں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا جب میرا رب مجھے کہتا ہے سو جاؤ میں کیا ظلم کرتا ہوں؟ میں دلیل پیش کرتا کہ میں نے تجھے دکان کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. پھر خالق تو بن گیا نا. یہی تو سب سے بڑی بت پرستی ہے. میرا اللہ جب مجھ پہ مہربان ہوتا ہے، اے غفلت کی نیند سونے والے، جاگ جا. الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کی رحمتیں مجھ پہ برس رہی ہو. اے 2 گھڑی کے مسافر اس غفلت کی نیند کو چھوڑ
مجھے اس بات کی کیا غرض تھی؟ میرا طرز حیات اور میرا بیان اور مشرکین مکہ سے بھی بدترین ہے. یہی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے قسمیں کھاتے کہ ہمیں اللہ جی اگر وہ نعمت عظمان دے ہم بڑھ کر اطاعت کرنے والے. کس قدر میں مکار ہوں. جب اللہ مجھے نعمتیں دیتا ہے اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے, کہتا ہے یہ تو میری ہوشیاری اور مکاری کا نتیجہ ہے, یہ تو میری ذاتی چیز ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, کیوں فتنے ڈالتے ہو, کیوں ظلم کرتے ہو. تمہارا کچھ نہیں ہے, اعضائے جوارے تمہارے نہیں ہے, اعضائے رئیسہ تمہاری نہیں ہے, یہ قوت خمسہ تمہاری نہیں ہے. تمہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے. تم ٹیڑھی چالوں سے, بد کرداریوں سے, گمراہیوں سے, نافرمانیوں سے اس امن کے گھر میں کتنا فتنہ ڈال دی. کائنات سہمی ہوئی ہے تیرے ظلم سے. تو آگ جلانے کے لیے نہیں آیا تھا انسان, تو آگ بجھانے کے لیے آیا. تیرے رب نے اگر تجھے ثالث بنا دیا, تجھے اختیار دے دی, تجھے خلافت عرضی دے دی, تو نعمتیں تو رب کی تھی. اگر تو رب سے وہ نعمتیں لیتا ہے اور اللہ تجھے دیتا ہے اور تو تقسیم کر رہا ہے, تو تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو تھنے دار بنا بیٹھا ہے, کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا کہ میری اطاعت کرو. بیٹا میری اطاعت کرے, بیوی میری اطاعت کرے, بھائی میری اطاعت کرے, محلے والے میری اطاعت کرے. کیا ظلم اور ظالموں کی اس بستی کو تو نے جا چھوا. کوئی ایسا بھی دنیا میں ہے؟ کیا دنیا والوں اپنے رب کی اطاعت کرو. یہ میری ذاتی نعمتیں نہیں ہیں. کوئی خیر بھی تقسیم کرنے والا دنیا میں ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ. کائنات کی زلفیں بکھر گئی ہیں, اے ظالم تجھ سے یہ سہمی ہوئی ہے. کائنات کے خالق نے تو اسے اتنا حسین بنایا تھا, ہر روز بن سنور کے تیری خدمت کے لیے حاضر ہوتی تھی. اللہ کی یہ کائنات, یہ چاند سورج ستارے اور ہوائیں اور فضائیں اور گل و لالا تجھ پر اپنا حسن بکھیرنے کے لیے بے قرار رہتی ہے. وہ بھی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اور میں بھی یہی کر رہا ہوں. جب یہ کائنات میرے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے صبح پر نور, میں اپنے ظلم کی شمشیر سے اس کے ٹکڑے کر دیتا. یہی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں اس وقت تم قسمیں کھاتے تھے. میرے حبیب علیہ السلام کا بچپن, لڑکپن, جوانی تم میں نہیں گزرا.
سب نے اس لیے ناتا توڑ دیا ہے، ہر ایک نے میرے حبیب علیہ السلام کو ہر رشتہ، وہ جو رشتوں کے قرب تھے، تمہارے قبیلوں میں تمہارے ہی گرانوں کا یہ بھی شہزادہ تھا، تم خود یہ کہتے تھے سادوں کو رمی، جب میرے حبیب علیہ السلام نے تمہیں قاعدہ پڑھایا، جب میں نے وہ بوسے مبارک عطا فرما دی، تم پر میں نے رحم و کرم کر لیے، تمہیں وہ راستے جو بڑی ہولناکیوں کے راستے، جو تم کو دکھوں کی دنیا کی طرف لے کے جا رہے، میرے حبیب علیہ السلام اتنے دکھ سہ کے، اتنے صدمے سہ کے تمہیں بچا رہے، اور تم اس قدر نفرت کرنی شروع کر دی، میرے حبیب علیہ السلام کا نازک دل ہی دکھاتے ہو، اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں دنیا، ہر ایک نے اپنا بیانیہ گھڑ لیا ہے، ہر ایک نے اپنی خلافت بنا لی ہے، ہر ایک نے اپنی ذاتی طرز حیات بنا لی ہے، وہ نسبت توڑ دی تو نے جس کا تعلق منصب عبودیت سے تھا، بندے کی نسبت آپ نے رب سے، ساری نسبتیں توڑ کے، ان سلامتیوں کو چھوڑ کے ان ویرانوں میں اور تاریکیوں میں بھٹک گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو تم قسمیں کھاتے تھے، جادہ مانن، اور بہت سال قسمیں کھاتے تھے پوری سمجھ کے ساتھ، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر اے اللہ ہمارے پاس وہ نعمت تو بھیج، لَيَكُونَنَّ أَحَدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو پہلی قوموں سے جن پر عذاب اور ہلاک ہوئے، ہم یہ ظلم نہ کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب میری رحمتیں تم پر برسی، میرے فضل و کرم اس جزیرہ نما شہر پہ جس کو مکہ کہتے، ان بدوؤں پر، ان قبیلوں اور اعرافیوں پر، میری اس دو جہان کی سعادت کو تم نے ٹھکرایا، اللہ نفورا، تم تو الٹا نفرت کرنا شروع کر دی، تم میرے حبیب علیہ السلام سے، کبھی تم ہاتھ پاؤں چومتے اور سادوں کو رمین بھی کہتے اور قسمیں بھی کھاتے تھے، وقت کی کمی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ثابت قدم فرما، اللہ ہمارے دیش کی دھرتی پہ خیر اور امن فرمانا، اللہ کسی ظالم ظلم سے ہم کو بچا لینا،